بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے یوٹیوب چینل کے پروگرام کامران کے مہمان کے ساتھ۔ آج کے میرے مہمان کوئی سیلیبریٹی نہیں ہیں، کوئی مشہور پرسنالٹی نہیں ہیں، بلکہ آج کے میرے مہمان وہ آفت زدہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی اس تباہ کن صورتحال کا شکار ہیں، جہاں پر سیلاب نے بستیوں کو اجاڑ دیا اور گھروں کو برباد اور تہس نہس کر دیا، اور آج بہت سے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں اور اپنے گھر کھو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں نے آج کا پروگرام اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے نام مختص کیا ہے، اور پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کی 70% سے زیادہ کا علاقہ جو ہے وہ سیلابوں کی نظر ہو چکا ہے، جس میں 3 کروڑ 33 لاکھ کے قریب لوگ کسی نہ کسی صورت میں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1300 کے قریب اموات جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا وہ ان کے گھر جو ہے نا وہ بالکل وہ گھروں سے بے گھر ہو کر جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا اس وقت جہاں پر ہر پاکستانی اپنی کیپیسٹی کے تحت، اپنی حیثیت کے تحت ملک و ملت کے لیے میدان میں اتر آیا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنے اس پروگرام کو اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے نام لگاؤں، اسے مختص کروں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت پاکستان آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے، آپ کو علم ہے؟ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جس کے تحت نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے تعلیمی ادارہ سٹی فاؤنڈیشن سکولز اور ایک این جی او جو کہ ہماری لوکل این جی او ہے، جس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، حیات نو ویلفیئر سوسائٹی کے تحت 200 خاندانوں کے لیے کم سے کم ایک ماہ کے راشن کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں مجھے مخیر حضرات نے، میرے اسکول کے بچوں نے اور دوست احباب نے دل کھول کر عطیات دیے، اور کم سے کم 1 ملین کے قریب جو ہے وہ اکٹھے ہونے والے ڈونیشن سے جو ہے 200 بیگز تیار کروائے گئے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور اگلا مرحلہ ہمارا اس راشن کی پیکنگ کے بعد، اکٹھا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کی تقسیم کا تھا۔ تو ان دنوں آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ جو آفت زدہ علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں میں غربت، مفلسی اور بے بسی یا لاچارگی کی وجہ سے آپ کی سیلف پروٹیکشن کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے، یہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے اسے انڈیویجولی اس کو موو کرنے کی بجائے ہم نے کولیکٹیولی ایک جوائنٹ وینچر کا سوچا، جس کے تحت ہم نے جماعت اسلامی کے ذیلی ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن سے مدد طلب کی، جنہوں نے ایک پراپر ورک کر کے، ایک میکانزم ڈیولپ کر کے ہمیں ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا کی طرف ریفر کیا۔ تحصیل کوٹ چھٹا کے نواحی دیہات وہ دیہات ہیں جہاں سے کوہستان کے پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ ریلوں کی صورت میں آتا ہے، اور راستے دریائے سندھ تک راستے میں آنے والے تمام کھیت کھلیانوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کوٹ چھٹا کی تحصیل کے نواحی دیہات جہاں ہم اندر 50 کلومیٹر تک اندر گئے، یہاں پر کپاس کی اور تل کی جو ایک کافی جو ہے فروٹفل یا جو ہے پروفیٹیبل فصل ہے، وہ مکمل تہس نہس ہو چکی ہے، مکمل برباد ہو چکی ہے، اور لوگوں کی مہینوں کی محنت ان کے سامنے بہہ چکی ہے۔ اور اس کی ایک اور خاصیت میں بتاتا جاؤں کہ اس تحصیل کوٹ چھٹا تک پہنچنے کے لیے ہمیں جاگیرداروں، وڈیروں اور قبائلی سرداروں کے علاقوں میں سے گزرنا پڑا، جس میں زرداری، جس میں تالپور اور اس کے ساتھ ساتھ بزدار، لغاری، مزاری، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لیکن جو وہاں پر جانے کا بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے مشکلات میں ان کے دکھ کو شیئر کیا جائے، ان کے دکھ کو بانٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریئلٹی کو جو آبزرو کیا جائے اور مشاہداتی صورت میں لایا جائے۔ تو
اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ دیکھنے کو اور سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا۔ اس علاقے میں موو کر رہے تھے وہ لغاری خاندان کے آبائی شہر چوٹی زیری کے مضافاتی دیہات تھے، اور ان دیہاتوں میں پھرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی فصلوں کے اندر موو کرنے کے لیے، ان کے کھیت کھلیانوں میں جانے کے لیے جو ہے نا بڑی عمدہ سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹے موٹر وے پہ سفر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم اور قابل ذکر ہے، اگر کچھ اچھا نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کی حالت ظاہر اچھی نہیں ہے، جو کہ سوچ کے لحاظ سے بھی کافی پست ہیں اور تعلیم کے لحاظ سے بھی کافی پست ہیں، اور جن کے چہرے ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اس تقسیم کاری کے دوران، اس جو ہے وہ کار خیر کے دوران جب ہم راشن تقسیم کر رہے تھے تو ہم ان مفلوق الحال لوگوں کے پھٹے کپڑوں، ٹوٹے جوتوں، بے بسی اور لاچارگی کے ذریعے ان کے چہروں کو پڑھ سکتے تھے کہ وہ کس کرب کا شکار ہیں اور کن حالات کا شکار ہیں، جہاں پر ان کے وڈیرے، ان کے جاگیردار، ان کے قبائلی سردار ان سے بھیڑ بکریوں کی طرح کام تو لیتے ہیں، لیکن تکلیف کے زمرے میں وہ یا تکلیف کے معاملات میں وہ میدان میں نہیں اترتے۔ حیرت اس امر کی تھی کہ پنجاب بھر سے، پاکستان بھر سے اور سندھ بھر سے ان علاقوں کی طرف ٹرک موو کرتے ہوئے نظر آئے، لوگ جو ہیں وہ سامان لے کے جاتے ہوئے نظر آئے، اور مختلف نیشنل جو ہے قومی بہبود کے جو ادارے، ویلفیئر کے ادارے تھے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر نظر کچھ نہیں آیا تو نہ کسی بزدار اینڈ کمپنی کی طرف سے لگا ہوا کوئی کیمپ نظر آیا، نہ کسی لغاری کی کمپنی کی طرف سے لگا کوئی کیمپ نظر آیا، اور نہ ہی کسی مزاری اور دیگر قبائل کے سرداروں کی طرف سے کچھ امدادی سلسلہ نظر آیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک حاکم کے طور پر، ایک رعایا کے طور پر ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو چیونٹیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بنیادی حقوق، ان کے بنیادی مسائل کی طرف آواز نہیں اٹھائی جاتی، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں آپ کو ان دیہاتوں میں بہت کم جو ہے نا وہ سکول دیکھنے میں ملے، اور اسی طرح جو ڈیولپ سٹی جو راستے میں نظر آئے تو ان شہروں کے اندر بھی جو ہے اس طریقے سے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی بھرمار نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ مزید ایک اہم بات میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس اکٹھے ہونے والی ڈونیشن سے، جہاں پر 200 افراد کو جو ہے وہ راشن دے کر ان کے ایک مہینے کے لیے ان کے گھروں کے چولہے جلانے کے لیے بندوبست کیا گیا، دوسری طرف 50 کے قریب راجن پور والی سائٹ پر، راجن پور کے ایک نواحی دیہات میں 50 کے قریب افراد کے لیے ایک خیمہ بستی لگائی گئی، جہاں پر ان 50 لوگوں کو عارضی جو ہے وہ چھت فراہم کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ 100 گھرانوں کے اندر جو ہے وہ مچھردانیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے، اور ہمارے اس کار خیر کی